اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ۔ حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ نے وسعت والا دامن بنایا، تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال، اور سنو میرے یارو، جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے۔ قرآن کہتا ہے گندی ہے۔ سنو حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، حرام کریں گے گندی چیزیں۔ نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے، سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے۔ دودھ پاک ہے، طیب ہے، شہد پاک ہے، طیب ہے، شراب گندی ہے، ناپاک ہے۔ یاد رکھنا جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا۔ یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا، اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے۔ ابو بکر صدیق بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، چاروں شہزادیاں بھی، ہر صحابی بھی پاک، اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک۔ میرے عزیز حضور علیہ السلام جو چیزیں نبی پاک، آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہے اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں محبوب وہ سارے توق اتار دے۔ گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل، رات کو جو گناہ کرتے تھے اس میرے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے، قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا، دیت کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی کوئی گنجائش، قصاص ہی قصاص ہے صرف۔ لیکن محبوب نے سے سارے پھندے اتار دیے، فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے۔ تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا، توبہ کر لو، متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو، اللہ بھی معاف کر دے۔ تم سے قتل ہو گیا، جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو، دیت دے لو، رضامند کر لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تخفیف کر دی، آسانی کر دی، حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی۔ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، حد لگ گئی ان پر، اور وہ انتقال کر گئے، سیاستہ میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو، تم نے جرم دیکھا توبہ نہیں دیکھی۔ یا رسول اللہ جرم کیا ہے، حد جاری ہوئی ہے، وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا، یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا، وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے، حضور خوشخبری دیتے ہیں گناہگار بڑا تھا لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے، جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے۔ اور پھر اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آئے، پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے۔ محبوب بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ہاں سرکار کی دہلیز سے چلے نہ ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا، اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے۔ کسی بھی قبیلے کو، کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا وہاں جا کے،
خوشخبریاں دینا اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں، بری خبریں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں۔ حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا، ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آسان دین۔ ایک شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھا تھی، تو حضور کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ کے محبوب ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آسان کر کے آپ دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے، آپ آسان تعلیمات کو کیوں؟ بعض لوگ مشقت پیدا کرتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے معاملے میں بھی، نفل عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو آسانی دو۔ فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے نفل پڑھو، پھر آرام کرو، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بھائی حضور علیہ السلام نے وہ مشکل احکام جو پچھلی امتوں کے تھے وہ اس امت کے لیے آسان کر دیے۔ اب کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا وہ کتنا گناہگار ہے، بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہوتی ہیں، پر اللہ فضل کرتا ہے، بندے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا اللہ کر۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، قیامت والے دن بھی پردہ رہ جانا ہے انشاءاللہ، پردہ رہ جانا ہے، حضور کے صدقے کرم ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے پر رحمت کی چادر ڈال کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ خطا ہوئی تھی، تو بندہ عرض کرے گا مولا ہوئی تھی، اور ڈرے گا کہ تو میرے گناہ کھلنے لگے۔ تو آپ کریم فرمائے گا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا، اب بھی تیرا پردہ ہی رکھوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فوراً جب اسے اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اجر دیا جائے گا، نیکیوں میں بدلا جائے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اس پر بھی گویا اجر کا سوال ہی ہوگا، تو قیامت میں بھی پردہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائیں۔ حضور کی ہر بات سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے، صدق کے دل سے ظاہراً باطناً نبی پاک کی لائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ امتی کا کمال بھی ہے اور امتی کے لیے ضروری بھی ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے ہر اس بات پر یقین کر لیں جو حضور نے فرمائی، یقین کامل کے ساتھ ایمان رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو بعض صحابہ تیمارداری کرنے گئے تو جناب شیر خدا کی اس نکاحت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا آپ کو اتنا یقین کس طرح ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی، مانا کیا ہے مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ حضور کے ہر فرمان پر یقین کامل رکھے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَذْكَرُوهُ، اور محبوب کی تعظیم کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم حضور کی حیات مبارکہ میں بھی اور حضور کی حیات وصال ظاہری کے بعد بھی ایک ہی طرح ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی جائے۔ صحابہ کیسے تعظیم کرتے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی میں موجود ہے، حضور نے بلایا، فرماتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئے کیوں نہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب رب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ فوراً علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ این حالت نماز میں بھی اگر کسی کو نبی پاک بلائے، این حالت نماز میں بھی میں نماز پڑھا کہ تین وال ویکھاں میں نکابہ بھول گیا اے بھول گئی یعنی سب سوم صلاتاں تے ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ اس لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا عجیب آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب یہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضور بلائے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے
उम्मती नमाज पढ़ रहा हो तो नमाज छोड़ के चला जाए, और हुजूर जो कहे वो सुन के वापस आए, जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से शुरू कर ले, सजदा साफ भी ना करे, नमाज पूरी कर ले, इसलिए कि हुजूर बुलाए तो नमाज टूटा ही नहीं करती। नबी पाक बुलाए तो नमाज टूटती। फरमाया तुम्हें आना चाहिए था, जब मैंने बुलाया था, करीम के बुलाने से नमाज टूटती। अब सुनो ना, मुझे क्या लेने दो ना कि नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा आ मैनू काबा भूल गया, भूल गई नहीं सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, और फिर जिस तरह हुजूर की ज़ाहिरी हयात में ताज़ीम है, इसी तरह हुजूर के जिक्र की ताज़ीम, नबी पाक के नाम की ताज़ीम, हुजूर के शहर की ताज़ीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ताज़ीम, हुजूर के सहाबा की ताज़ीम, अहले बैत की ताज़ीम, हुजूर के दीन के औलिया उलमा की ताज़ीम, नबी पाक से निस्बत रखने वाली हर चीज की ताज़ीम, हर चीज की ताज़ीम। दो लोग मस्जिद नबवी में आए हुजूर के विसाल के बाद और ऊंची आवाज में बात करनी शुरू की तो जनाब उमर ने बुलाया, बुखारी में मौजूद है, बुला के फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? कहा हम ताइफ के रहने वाले। फरमाया तुम मदीने के होते मैं तुम्हें सजा देता। पता नहीं ये मस्जिद नबवी है पाए नजर होश में आ ये कुएं नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से कोई बंदा फिक्र का मसला पूछता तो बता देते, अगर कहता ना हदीस रसूल सुननी है तो इमाम साहब पहले वुजू करते, गुस्ल करते, लिबास बदलते, खुशबू लगाते, इमामा बांधते, मिंबर पर बैठते। तो लोग कहते हुजूर ये क्या करने लगे हैं? फरमाया मैं जिक्र रसूल करने लगा, मैं अपने महबूब का जिक्र करने लगा। नबी पाक के जिक्र की बरकत है, हुजूर की ताज़ीम, नबी पाक के जिक्र की ताज़ीम करनी है। एक दफा आप बयान फरमा रहे थे तो बिच्छू ने डसा, 16-17 दफा डंग मारा, रंग बदला इमाम साहब का, पर दरस हदीस देते रहे। बाद में किसी ने पूछा हुजूर क्या हुआ था? फरमाया बिच्छू ने डंग लिया था। तक हुजूर फिर आपने छोड़ा क्यों नहीं? फरमाया जिक्र रसूल छोड़ देता, हुजूर का जिक्र छोड़ देता। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि इमाम मालिक ने इस तरह जवाब दिया, फरमाया बिच्छू का डंग देखता कि हदीस रसूल का रंग देखता? मैं तो हुजूर की हदीस का रंग देख रहा। कैसे ये काम हो जाता? मेरे अजीज याद रखेंगे आप, ताज़ीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। अय्याज के बेटे का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद बिन अय्याज। तो मामून गजनवी जब भी आवाज देते कहते मोहम्मद बिन अय्याज मेरी बात सुनना। एक दिन महमूद गजनवी ने कहा, ओ अय्याज के बेटे बात तो सुनना। तो अय्याज हाजिर होकर अर्ज करने लगे गुलामजादे से कोई गलती हो गई है, आज मोहम्मद बिन अय्याज नहीं कहा। तो सफेद दाढ़ी और बूढ़े महमूद गजनवी आंखें छलक पड़ी, हाथ कांपने लगे, कहने लगे तेरे बेटे का नाम मेरे नबी के नाम पर है। आज मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मैंने कभी बगैर वुजू अपने महबूब का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि तूने उनके नाम की बरकत से रखा है ना। तो जब ये नाम लेता हूँ हुजूर का इसमें गिरामी, मुझे याद आ जाता है हुजूर की ताज़ीम, मेरे दोस्त नबी पाक की तौकीर। फिर फरमाया वन्ना सरूह, और दीन की मदद करे, ईमान लाए, नबी पाक की ताज़ीम करे और दीन हक की सरबुलंदी के लिए कोशिश करे, जद्दोजहद करे कि दीन का गलबा हो जाए, दुनिया के अंदर दीन छा जाए और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो जाए। ये मुसलमान की जिम्मेदारियां इस आयत ने बयान की। फिर फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस नूर की पैरवी करें जो नबी पाक के साथ नाज़िल हुआ। वो नूर क्या है? वो कुरान मजीद है। हुजूर कुरान लेके आए, नबी पाक ने कुरान मजीद सिखाया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब सिखाई और हिकमत सिखाई। नबी पाक ने हर जगह उम्मत को कुरान की बात बताई, कुरान का दर्स दिया। उम्मत को चाहिए कुरान के साथ जुड़ जाए, कुरान मजीद के साथ वाबस्ता हो जाए। आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, हर रोज एक रुकू तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान मजीद को पढ़े, कुरान मजीद के साथ अपनी दिलचस्पी पैदा करे। हमारे एक बुजुर्ग थे, कुरान की ज़ियारत करके रोते थे। मुरीदों ने पूछा कुरान देख के क्यों रो पढ़ते हैं? फरमाते इसे देख के सोचता हूँ, इसे मेरे नबी ने भी तो कई दफा देखा, हुजूर की जुबान पाक से कई दफा जुमले अदा हुए। ये कुरान के सफ़े मुझे महबूब के जलवों की याद दिला, ये हुजूर के जलवों की याद दिलाती, ये ताज़ा करते हैं मेरे दिल में हुजूर के जलवों।
قرآن مجید سے اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، قرآن مجید سے جڑے۔ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے، تعظیم کرو گے، دین کی مدد کرو گے، قرآن کی پیروی کرو گے تو اولئک ھم المفلحون، یہ کام کرو گے تو کامیابیاں ملیں گی۔